نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت کو، اولین و آخرین کو جو علم عطا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے اس کی مثال قطرے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے، اور باقی سب کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ادھر آ جائیں ساتھ جنید، آپ ادھر جزاک اللہ۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ علم عطا فرمایا۔ اتنا دینے کے بعد بھی اللہ پاک حضور سے یہ فرما رہے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اتنا عطا کرنے کے بعد، اتنا نواز دینے کے بعد اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ گویا کہلوا کے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، اور کتنا دیا کتنا دیا کتنا دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہے ہر اعتبار سے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نبیوں کا اللہ نے قرآن پاک میں نام لیے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پورے قرآن پاک میں اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس سے اندازہ کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ بلکہ اللہ پاک کو یہ بھی برداشت نہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ کچھ دیہاتی لوگ، گاؤں گوٹ کے، جنہیں ہم عموماً بدو کہہ دیتے،
وہ آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر کے آواز دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ ہماری طرف باہر آئیں۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجرے سے باہر ہی کھڑے ہو کر کے پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، بے عقل لوگ، انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، آپ خود تشریف لاتے۔ اور پہلی آیتوں میں اللہ نے حضور کا ادب بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں کسی مجلس میں تو اس وقت آپ کی آواز دھیمی رہنی چاہیے۔ اگر آپ کی آواز اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں اس عنوان پر محدثین نے بڑی بحث کی ہے، اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کبیرہ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ مثلا کسی آدمی نے نماز چھوڑ دی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نماز چھوڑنے سے باقی اعمال ضائع ہو گئے، بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی آدمی نے روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں اس کے روزہ چھوڑنے سے باقی اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ جب کبیرہ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، کفر سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، کفر سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کفر اختیار کر لیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس کے ساری نیکیاں کالعدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز سے بولنا، تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا کفر ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کفر ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھوٹے کا بڑے کے سامنے بعض دفعہ بے ادبی سے بولنا وہ بڑے کے لیے ایذا کا باعث ہوتا ہے، اور نبی کو ایذا پہنچانا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس انداز سے اونچی بولا، اس سے حضور کو ایذا پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ تو محدثین نے، علماء امت نے اور جمہور علماء نے یہ بات لکھی کہ نبی کے سامنے ہر طرح کی اونچی آواز منع ہے، منع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات اللہ کے نبی کے لیے ایذا کا باعث ہو، اور ایذا کا باعث ہو تو گویا کفر تک بات پہنچ گئی اور اعمال ضائع ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرا یہ عنوان آج نہیں تھا،
بات کرنے کا. یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے لانے کے لیے ایک تھوڑی سی بات کی ہے. بات کچھ اور کرنی، وہ بات یہ کرنی ہے جو جتنا بڑا صاحب علم ہوتا ہے اتنا ہی ذہین، لائق ہوتا ہے، ذکی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذکی، ذہین کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ذہانت آپ کے قدم چومتی، سوال کرنا، مانگنا، یہ صاحب علم ہی کا کام ہے. جاہل آدمی سوال نہیں کر سکتا. اور پھر سوال بھی کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے سوال. گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگا ہے، جو اللہ سے سوالات کیے ہیں، کائنات کا کوئی انسان وہ ویسا مانگ سکتا ہی نہیں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا ہے. آپ ایسی بات کہتے کہ سمندر، علم کا سمندر ایک جملے میں جمع ہو جاتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا، مختلف جگہوں پر مانگا، مختلف مقامات پر مانگا. اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا. امت کچھ بھی نہ مانگے، صرف جو آپ نے مانگا ہے وہی مانگ لے تو بہت کچھ مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا نہیں. اور مانگنے کا ڈھنگ بھی آپ ہی کو آتا ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی آپ ہی کو آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں بلایا کسی کام کے مشورے کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی ہیں، دعا مانگتے مانگتے لمبی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس کی دعا مکمل ہو جائے، پھر ہم خلوت میں بیٹھ کے مشورہ کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کے اوپر ایک کیفیت تھی، اس کیفیت میں وہ دعا مانگ رہی تھی. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ. ہم بعض دفعہ بڑی کیفیت سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دقت طاری ہوتی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اور کوئی بھی بیچ میں مخل نہ ہو، بیچ میں کوئی اور مخل نہ ہو. یعنی اس دوران جب میں دعا مانگ رہا ہوں کوئی آئے نہیں، کوئی مجھے دیکھے نہیں، تنہائی میں میں اللہ سے مانگتا رہوں. اچانک کوئی آ جاتا ہے تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا سمجھے گا. بعض دفعہ آدمی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دعا کو اور لمبا کروں، اس آنے والے کی وجہ سے دعا کو ختم کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا یہ شرک ہے، علماء نے لکھا یہ شرک. ہمارا کوئی بھی عمل بندوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے.
اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ بندوں کے دکھانے کے لیے کوئی عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، تنہائی میں پڑھتا ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی دوران کوئی اور آدمی آ جاتا ہے اور وہ مجھے اس تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھے دل میں ایک اچھا لگتا ہے۔ تو آیا یہ ریا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل ریا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، خلوت میں عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اور جلوت میں عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے تو یہ چاہ کر کے ایسا نہیں کیا، اگر اتفاقی طور پر ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے آنے سے ہم اپنی دعا والے عمل کو مختصر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، طبیعت پر تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم تو اس کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اس کے دیکھنے سے کچھ نہیں، اس کے دیکھنے سے کچھ نہیں۔ اپنی دعا کو بدستور جاری رکھیں۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان بھی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، اور دعا لمبی مانگ رہی ہیں، ورنہ خیال آتا ہے کہ ابا جان بھی ہیں اور حضور علیہ السلام بھی ہیں، میں ان کے سامنے کیا پارسا بنی مانگ رہی۔ جب دعا زیادہ لمبی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم دعا مختصر کر لو، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، جو تم نے مانگا ہے وہ بھی مل جائے گا، جو نہیں مانگا وہ بھی مل جائے گا۔ جو تم مانگ سکی وہ بھی مل گیا، اور جو نہیں مانگ سکی وہ بھی مل جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فوراً آنن فانن دعا ختم کی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا انتظار کر لو، ہم مشورہ کر لیں پھر بتائیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمائی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بتلائیں آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگو، اس طرح سے مانگا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے اللہ وہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرما جو اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان ساری چیزوں سے مجھے بچا جن سے اللہ کے نبی نے بچنے کی دعا کی ہے۔ فرمایا اگر یہ کہو گی تو اللہ کے نبی کی زندگی بھر کی کہی ہوئی دعائیں آپ کو حاصل ہو گئیں۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کس قدر شفقت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کرتے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ دعا بھی ایک ذکر ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہم بھی اکثر و بیشتر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی
والتقى والعفاف والغنى. سب سے پہلے مانگی اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے وہ مانگا جس کے بغیر نہ نبی، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابدال کوئی بھی نہیں. ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور حضور بھی مانگ رہے ہیں. گویا یہ جو اسألک الہدی پہلی چیز ہے، ہدایت، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. رات کی نماز، دن کی نماز، نفل نماز، سنت نماز، قضا نماز، ادا نماز، سفر کی نماز، حضر کی نماز، شکرانے کی نماز، ضرورت کی نماز، فرض نماز، واجب نماز، ہر نماز میں، انفرادی نماز، اجتماعی نماز، ہر نماز میں یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. رات بھی کہہ رہے ہیں، دن بھی کہہ رہے ہیں، صبح بھی کہہ رہے ہیں، شام بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. گویا ہدایت مل جانا بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ نے یہ اپنے پاس رکھی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے آپ چاہیں ہدایت نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے اللہ چاہے اسے ہدایت دے. اہدنا سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو بہت بڑی دولت مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی. اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی انسان کی کسی نیکی سے، دور جاہلیت کی، کفر کے زمانے کی کسی نیکی سے خوش ہو کر اسے یہ دولت دے دیتے ہیں، اور بڑا خوش نصیب ہے. ایک صحابی حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی، کفر کے زمانے کی نیکیوں کا بھی کچھ اعتبار ہے، وہ بھی میری، ان کا بھی مجھے اجر ملے گا. آپ خاموش ہو گئے. پھر کہا، آپ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ کفر کے زمانے کی تمہاری کون سی نیکی ہے جس کا تم اجر اللہ سے مانگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے میں جنگل میں نکلا، ڈھونڈتے 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 جنگل کے دوسرے کنارے پر میں نے دیکھا کہ ایک بدو ہے، اس کے اونٹوں میں وہ میرا اونٹ کھڑا ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرا اونٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ نہیں ملے گا. تو خیر کہنے لگے میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے اندر کمرے سے آواز آئی کہ بیٹی بیٹی. تو اس نے کہا کیا بیٹی؟ اس نے کہا. اس کا رنگ بدل گیا اس شخص کا. اس نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے میرے ہاں بیٹی پیدا، بیٹی.
اور عرب لوگ بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، ناپسند ہی نہیں بلکہ اس کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بن جائے گا، اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ اس کو تو ابھی دفن کرتا ہوں۔ یہ جو اونٹ لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ تو مجھے دے دے، میرے حوالے کر۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر جب یہ بڑی ہو جائے گی آپ کا دل چاہے تو آپ مجھ سے لے لیں، نہیں تو میرے پاس رہے گی، میری بیٹی ہوگی۔ اور یہ اونٹ آپ کا۔ اس نے کہا ایک اونٹ نہیں، دو اونٹ، ایک اونٹ نہیں، دو اونٹ لوں گا، پھر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے، کہنے لگا کہ جس پہ سوار ہو کے آئے نا یہ بھی مجھے دے دے، ایک تو آیا ہی ہوا یہ بھی مجھے دے، دو اونٹ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر تک جانے دیں، گھر تک جانے دیں، اور پھر یہ بھی اونٹ لے لیں، کسی کو میرے ساتھ کر دیں۔ اس نے کسی کو ساتھ کیا، بچی لے لی انہوں نے، اور بچی لے کر گھر لے آئے اور یہ اونٹ ان کے حوالے کر دیا۔ اس بچی کو پالا۔ اللہ نے دل میں کوئی ایسی محبت ڈالی کہ پھر انہوں نے عرب میں جس کے ہاں پتہ چلتا کہ بچی پیدا ہوئی ان کے پاس جاتے، دو اونٹ دیتے، بچی لے آتے۔ 336 بچیاں 336 بچیاں اس طرح سے انہوں نے لے کر کے پالی اور ان کی شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساسا تیری یہی نیکی اللہ کو پسند آ گئی اور تجھے نبوت کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ تیری یہی نیکی اللہ کو پسند آئی ہے، اور اتنی بڑی دولت، ہدایت جیسی دولت اللہ نے تیری اس نیکی کی برکت سے تجھے عطا کر دی۔ تو پتہ چلا ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کا نبی، پیغمبر، رسول ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات، جیسے اللہ رب العزت کفر کے زمانے کی کسی نیکی سے خوش ہو کر ہدایت والی دولت دے دیتے ہیں، اسی طرح کبھی اس نعمت کے دینے کے بعد اگر اس کی طرف سے ناشکری اور ناقدری پائی جاتی ہے تو واپس بھی لے لیں، یعنی یہ بات ذہن میں رہے۔ جیسے آپ نئی گاڑی لیتے ہیں نا، اب گاڑی آپ کی چوری بھی ہو سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے، ڈاکو لے بھی جا سکتے ہیں، گم بھی ہو سکتی ہے۔ لینے کے بعد اس کی حفاظت آپ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ اس کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہدایت کے ملنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ہے۔ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہی اللہ سے التجا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ جب تک زندگی ہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہدایت پر چلاتے رہیں، مجھے نہ چھوڑیں۔ جیسے بچہ بڑے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا اور کہتا ہے کہ مجھے ابو چھوڑنا مت، بیچ راستے میں نہ چھوڑ دینا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے رش والی جگہ سے، مجھے نقصان والی جگہ سے، مجھے حادثات والی جگہ سے نکال دیں۔ اسی طرح ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہدایت کی حفاظت کس چیز سے ہوگی؟
اور یہ ضائع کس چیز سے ہوتا؟ علماء نے لکھا ہے گناہ اللہ کی نافرمانی. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جان رہا ہے، پتہ ہے اس کو یہ اللہ کی نافرمانی، توبہ نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا، اس سے باز نہیں آ رہا، تو خطرہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خطرہ ہے کہ بڑھتے بڑھتے یہ اس کی بدی اور اس کا گناہ اس کو کفر تک نہ لے جائے، کفر تک نہ. تو بھائی جیسے ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت پر جمے رہنا، ہدایت کی حفاظت کرنا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اگر اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دیے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ ایمان کی، ہدایت کی، دین کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں. ہاں کبھی کبھی حفاظت کرنے والا چوکیدار کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن غفلت نہیں برت رہا، غفلت نہیں برت رہا. ہم اس ہدایت کے چوکیدار ہیں، ہم اس ہدایت کی نگران ہیں، ہم مستعد رہیں. اور شیطان لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. وہ ہمارا دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، وہ ایک کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا. ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہ کسی لمحے غافل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں غفلت میں مبتلا کر کے وہ ہمیں اس نعمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے تعاقب میں ہے. تو بھائی ایسے میں اس کی حفاظت، ایک تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچانا. جس قدر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچائیں گے، اسی قدر اس نعمت کی حفاظت ہوگی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کہ اے اللہ آپ ہی کے کرم سے مجھے ہدایت ملی ہے، آپ ہی اس ہدایت کے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ ہی اس ہدایت کے حفاظت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو نعمت آپ نے میرے دامن میں ڈالی ہے، جو امانت آپ نے میرے دامن میں ڈالی ہے، اے اللہ میں اس کو پوری مستعدی کے ساتھ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جاؤں. اے اللہ تو میری مدد فرما. جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، حفاظت فرماتے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کما انت اہل. وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی وأہل المغفرۃ. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی وأہل المغفرۃ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب.
اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بھائی اطہر کے چچا انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں اپنے جوال رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور درود پاک کے جو فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں مجالس درود شریف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں مجالس درود شریف قائم ہیں اے اللہ انہیں قیامت تک آباد فرما، ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ درود پاک کی برکتیں گھر کے تمام لوگوں کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ